नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबह कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। मुअल्लिम का कमाल ये होता है कि वो अपने शागिर्दों की ज़िहनी सतह को मद्देनज़र रखते हुए बात करता है। कभी कभार मुश्किल बात को समझाने के लिए आसान मिसालों का सहारा लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरब देहातियों को मुखातब फरमाया। वो अनपढ़ लोग थे, उनको समझाने के लिए कभी तो आपने बकरी की मिसाल दी है, कहीं मक्खी की मिसाल दी है, कहीं शहद की मक्खी की मिसाल दी है। और इसी को बुनियाद बना के मुशरिकीन ने एतराज़ भी किया था कि अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की ज़ात तो इतनी बुलंद है, तो फिर अल्लाह ने मकड़ी की मिसाल क्यों दी है, फिर अल्लाह ने मक्खी की मिसाल क्यों दी है। यानी जितनी अल्लाह की ज़ात अज़ीम है, ऐसी ही मिसालें भी अज़ीम होनी चाहिए थी। लेकिन ये बात इसलिए गैर माकूल थी कि मिसाल तो मुखातब को समझाने के लिए देनी होती है, लिहाजा मुखातिब की ज़हनी सतह कितनी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना समझदार है। तो मुअल्लिम का कमाल ये होता है कि अपने शागिर्दों की इस्तेअदाद, ज़हानत और काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए बात करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर एक मोमिन को खजूर के दरख्त के साथ तशबीह दी कि एक मोमिन खजूर के दरख्त की मानंद होता है या खजूर का दरख्त मोमिन की मानंद होता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिनश शजरि शजरतन मसलुहा का मसलिल मुस्लिम। दरख्तों में से एक दरख्त है कि उसकी मिसाल एक मुसलमान की तरह है। ला यस्कुतु वरकुहा, उस दरख्त के पत्ते नहीं गिरते। हद्दिसूनी माहिया, सहाबा से फरमाया कि तुम बताओ वो कौन सा दरख्त है। अच्छा, चूंकि मदीना मुनव्वरा में खजूर का दरख्त बहुत आम था, लोग घरों में खजूर का दरख्त लगाते थे, बागात थे, हर तरफ खजूर का फल पूरा साल इस्तेमाल करते थे, तो ये इंतहाई आसान मिसाल थी। और आपने सवाल ये पूछा था कि मुझे बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते और वो मुसलमान की तरह है। अब हजरत साहबा किराम ने सोचा कि ये तो कोई बहुत मुश्किल और दकीक सवाल है, और शायद कोई ऐसा दरख्त होगा जो बिल्कुल नायाब होगा, जो हमने कभी देखा नहीं होगा, कहीं दूर दराज के इलाकों में पाया जाता होगा। तो लोग उसके बारे में सोच रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे ज़हन में बात आ गई कि वो तो खजूर का दरख्त है जो हमारे पास हर तरफ दस्तयाब है, घरों में लोग दरख्त लगाते हैं, तो बागात हमारे लगे हुए हैं। लेकिन चूंकि मजलिस में बड़े हजरात मौजूद थे तो मैंने उनकी मौजूदगी में बात करनी मुनासिब नहीं समझी, मैं नौउमर था। तो सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी हमें तो अंदाज़ा नहीं हुआ, आप बता दें कि वो कौन सा दरख्त है। फरमाया वो खजूर का दरख्त है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर एक मुसलमान को खजूर के दरख्त के साथ तशबीह दी है, और इसमें एक मुसलमान के लिए ज़बरदस्त सबक है। सबक ये है कि खजूर के दरख्त में, खजूर के फल में कुछ ऐसी सिफात पाई जाती हैं
جو ایک مسلمان میں موجود ہوتی ہیں، اور اگر مسلمان میں موجود نہیں ہیں تو مسلمان کو چاہیے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ چنانچہ وہ کون سی صفات ہیں جس میں کھجور کا درخت ایک مسلمان کے مشابہ ہے؟ تو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ کھجور کا درخت لوگوں کے لیے نافع ہے، نفع بخش ہے۔ نفع بخش یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کا ہر جز لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ کھجور کی درخت کی جڑیں اگر دیکھیں تو لوگ جڑوں سے رسیاں بناتے ہیں، اگر کھجور کے درخت کے پتوں کو دیکھیں تو پتوں سے لوگ چٹائیاں بناتے ہیں یا ٹوکریاں بناتے ہیں، اگر ٹہنیوں کو دیکھیں تو ٹہنیاں لوگ چھتوں کے اوپر ڈالتے ہیں اور چھتیں بناتے ہیں، اور اس کے تنے کو دیکھیں تو اس کی شاہتیر بناتے ہیں، اگر اس کا پھل دیکھیں تو کچا اتاریں اس کو پکائیں تو اس کا چوارا بن جاتا ہے، اگر مکمل پک جائے تازہ کھائیں تو اس کو رطب کہتے ہیں، اگر اس کو خشک کر کے رکھ لیں پورے سال کے لیے استعمال کریں تو اس کو تمر کہتے ہیں۔ اور اسی کھجور کے پھل کو، کھجور کی گٹلی کو عرب لوگ کوٹ کر جانوروں کو کھلایا کرتے تھے، جانوروں کی صحت بنتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور کھجور کے پھل کو ہم ویسے کھا سکتے ہیں، اس کا حلوہ بنا کے کھا سکتے ہیں، اس کا نبیذ بنا کے کھا سکتے ہیں، اس کو ہم تلبینہ میں ڈال کے کھا سکتے ہیں۔ یعنی کھجور، حضور نے فرمایا کہ کھجور کے درخت کا ہر جز انسان کے لیے نافع ہے۔ ایسی ہی مسلمان کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر حرکت، ہر سکون، مسلمان کا بولنا، مسلمان کا خاموش رہنا، مسلمان کا سونا، مسلمان کا جاگنا، مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا خیر ہی خیر ہے، لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے۔ مسلمان گھر میں ہوتا ہے لوگوں کے لیے فائدہ، مسلمان بازار میں ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے فائدہ، ہر لمحہ مسلمان کا لوگوں کے لیے فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی حالت تو یہ ہے، ان جالستہ نفع، اگر آپ کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، وَإِنْ آكَلْتَهُ نَفَعَ، اگر آپ مسلمان کے ساتھ مل کے کوئی چیز کھائیں گے تو آپ کو فائدہ پہنچائے گا، وَإِنْ شَاوَرْتَهُ نَفَعَ، اگر آپ کسی مسلمان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں تو وہ فائدہ پہنچائے گا، وَإِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَ، اگر آپ کسی معاملے میں اس کے ساتھ پارٹنرشپ اختیار کر لیں تو وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ مسلمان سراسر خیر ہے، جس طرح کھجور کا درخت، کھجور کا پھل سراسر خیر ہے، اسی طرح مسلمان سراسر خیر ہوتا ہے۔ مسلمان کا بولنا خیر والا ہوتا ہے، مسلمان جب خاموش رہتا ہے تو خاموشی بھی خیر پر مبنی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے میرے اللہ، میں چونکہ ایک انسان ہوں تو انسان ہونے کے ناطے ممکن ہے کہ میں نے تربیت کے معاملے میں کسی ساتھی کے ساتھ سختی کی ہو، کبھی کسی کو ڈانٹا ہو، کبھی سخت الفاظ بولے ہوں، ممکن ہے کسی کو بد دعا دی ہو۔ اے اللہ، میری یہ دعا ہے کہ میرا کسی مسلمان کو سخت سوس کہنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو بد دعا دینا اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ وہ خاموش ہو تو خیر، میٹھی بات کرے تو خیر، وہ کڑوی بات بھی کرے تو وہ بھی خیر کا باعث ہوا کرتی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک خاتون تھی، بڑی تقیہ نقیہ، فوت ہو گئی، تو جنازہ پڑھنے والوں میں ایک بندہ تھا جو کفن چور تھا، وہ کفن چرایا کرتا تھا، تو وہ بھی شریک تھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اس نے قبر کی نشاندہی کر لی کہ یہ قبر ہے جو نئی بنی ہوئی ہے، اور پھر رات کی تاریکی میں آیا، قبر کھود لی اور کفن اتار دی۔ کفن جو اتارا تو وہ خاتون جو تھی وہ بول پڑی اور کہنے لگی کہ ایک جنتی بھائی ہو کر
جنتی بہن کو بے لباس کر دیا، جنتی بھائی ہو کر جنتی بہن کو بے لباس کر دیا۔ کفن چور نے جو ہی سنا تو اچانک اس کو جھٹکا لگا کہ غلطی تو میں نے کی ہے، لیکن مجھے جنتی بھائی کیوں کہا؟ تو پوچھا کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں، مردوں کو معاف نہیں کرتا، اور آپ مجھے جنتی بھائی کیسے کہہ رہی ہیں؟ تو جواب دیا کہ آپ نے میرا جنازہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے میرا جنازہ نہیں پڑھا تھا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے سب کو اللہ نے بخش دیا ہے، سب کے بارے میں جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مومن کی زندگی خیر، ایک مومن کا فوت ہو جانا کس قدر خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جب اٹھا اور جنازے میں جو لوگ شریک ہوئے، اس جنازے کو دیکھ کر 40,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ مسلمان کا جینا بھی خیر، مسلمان کا مرنا بھی خیر، اس کا جاگنا بھی خیر، اس کا سونا بھی خیر، اس کا بولنا بھی خیر، اور اس کا خاموش رہنا بھی خیر ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت، کھجور کا پھل سراسر خیر، ایسے ہی ایک مسلمان سراسر خیر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، ان من الشجر شجرۃ مثلها كمثل المسلم لا يسقط ورقها كذلك لا تسقط لمسلم دعوة۔ فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی طرح ہے، اور اسی طرح مسلمان کی دعا بھی ضائع نہیں ہوتی، مسلمان کی دعا نہیں گرتی۔ اس جملے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو کئی مرتبہ جو کچھ ہم نے مانگا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بہت دعائیں مانگی لیکن پتہ نہیں میرے بیٹے کو اولاد نہیں مل رہی، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مانگا وہ کچھ نہیں ملا تو میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بندہ جب بھی دعا مانگتا ہے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ البتہ قبولیت کی طریقے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندے نے جو کچھ مانگا اللہ نے وہی کچھ عطا کر دیا، یہ طریقہ ہے دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ مانگا ہے وہ کچھ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے کوئی مصیبت ٹال دی۔ اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کتنی بڑی مصیبت آنے والی تھی، ہم نے تو اپنے بیٹے کے لیے اچھا رشتہ مانگا تھا، اللہ نے وہ دعا تو قبول نہیں کی، لیکن بڑی مصیبت اللہ نے ہم سے ٹال دی ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک نعمت مانگی، اللہ نے وہ نہیں دی، وہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھی، اللہ نے اس کے بدلے ایک اور اچھی نعمت دی۔ چنانچہ ہم ایک جگہ پہ رشتہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ وہ رشتہ ہمیں مل جائے، لیکن وہ نہیں ملتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، حالانکہ دعائیں قبول ہو چکی ہوتی ہیں، البتہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اس سے زیادہ اچھی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، نہ تو ہمیں وہ کچھ ملتا ہے جو ہم نے مانگا ہے، نہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹلتی ہے، نہ اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت ملتی ہے، وہ دعا ہماری وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے سامنے جب اعمال کا اجر آئے گا تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ اعمال تو ہم نے نہیں کیے تھے، یہ اجر کہاں سے آ گیا، یہ اجر کہاں سے آ گیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ نے دنیا میں دعائیں مانگی تھی نا، وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، یہ وہی دعا ہے جو آپ کے لیے ذخیرہ کر دی گئی تھی، اب اس کا بدلہ آپ کو مل رہا ہے۔ اس وقت یہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں جتنی دعائیں مانگی تھی کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہو چکی ہوتی، مجھے اپنی ساری دعاؤں کا بدلہ اس وقت آخرت میں مل جاتا۔ تو مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی،
कज़ालिक ला तस्क़ुतु लिमुस्लिमिन दावतुन, मुसलमान की कोई दुआ रद्द नहीं होती। तीसरी वजह तशबीह ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन शजर शजरतन बरकतुहा कबरकतिल मुस्लिम, एक दरख्तों में से एक दरख्त है, उसकी बरकत मुसलमान की बरकत की तरह है। गोया के खजूर का दरख्त और खजूर का फल बाबरकत, ऐसे ही एक मुसलमान भी बाबरकत हुआ करता है। मुसलमान घर में हो तो बरकत, कहीं चला जाए तो बरकतें साथ लिए फिरता है। लोग कहते हैं हजरत साहब घर में आ जाएंगे तो बरकत आ जाएगी, दुकान में आ जाएंगे तो बरकत आ जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात है। एक सच्चा मुमिन, सच्चा मुसलमान बरकत वाला होता है। वलो अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द। ईमान की वजह से बंदे को बरकत मिलती है, इस्लाम की वजह से बंदा खुद बाबरकत बन जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ये बस्ती देशों वाले लोग ईमान लाते, तक़वा इख्तियार करते, हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते। तो खजूर का दरख्त बाबरकत। यही वजह है कि उलमा ने लिखा है कि अगर किसी के घर में वुसअत हो तो एक खजूर का दरख्त अपने घर में लगाएं। ये बरकतुहा कबरकतिल मुस्लिम, ये बाबर का दरख्त है। या अगर ज़मीन है तो ज़मीन में एक खजूर का दरख्त ज़रूर लगवाना चाहिए। इसी तरीके से अगर दरख्त न लगवा सकें तो अपने घर में कम से कम खजूर का फल ज़रूर मौजूद होना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर का फल होता है उस घर वाले कभी भी भूखे नहीं होंगे। जिस घर में खजूर का फल होता है उस घर में कभी घर वाले भूखे नहीं होंगे। लिहाजा खजूर ज्यादा हो या थोड़ी हो, कुछ ना कुछ खजूरें घर में मौजूद होनी चाहिए। ये बाइस बरकत हुआ करती हैं। बरकतुहा कबरकतिल मुस्लिम। और खजूर के साथ, खजूर की वजह तशबीह एक मुसलमान के साथ इसमें भी है कि खजूर से फ़ायदा उठाना आसान होता है। आप देखें फल जितने भी हैं ये आपको काटना पड़ता है, उसको पहले धोना पड़ता है, फिर छुरी तलाश करनी होती है, काटना पड़ता है, बड़ी गुठली ज़्यादा सारा बीज निकालना पड़ता है, काफ़ी सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। खजूर में ये तकल्लुफ़ात नहीं होते। बहुत आसानी से हम खजूर हासिल कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। न छुरी की ज़रूरत है, ताज़ा खजूर हो तो दांतों की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ब खुद हल्क में उतर जाती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर मुख्तलिफ तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गोया कि खजूर से फ़ायदा उठाना आसान है। एक मुसलमान ऐसा ही होता है, फ़ायदा उठाना आसान होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान तो आसान सा होता है, हर जगह दस्तयाब होता है, जैसे बंदा हाथ से पकड़ ले जिधर चाहे ले जाए तो चला जाता है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। जब कहीं जा रहे होते थे, कोई बंदा हाथ से पकड़ता था, मेरी बात सुनो, आप रुक जाते थे तो काफ़ी देर तक उनकी बात सुन रहे होते थे। हदीस शरीफ में आता है कि मदीना मुनव्वरा की एक खातून थी, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। वो आती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, फिर कहती थी मैंने आपसे बात करनी है, फिर हुजूर को साइड पे ले जाती थी, उधर खड़ा करके लंबी देर तक बातें कर रही होती थी। जाहिरी बात है कि जिसका तवाज़ुन ठीक ना हो उसकी तो फिर लंबी चौड़ी बातें होती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे और जब तक वो खड़ी रहती थी बातें करती रहती थी, आप उसकी बातें सुन रहे होते थे। ये मोमिन की मिसाल होती है। मोमिन से फ़ायदा उठाना आसान होता। आपको कोई काम होता है, अब मुलाकात फ़ोन करते हैं, फ़ोन अटेंड नहीं होता, वहाँ मुलाकात करते हैं, मुलाकात के लिए फुर्सत नहीं है, और अभी मैं जा नहीं सकता, अभी मैं मुलाकात नहीं कर सकता। ये जो हिसाब किताब होता है ना, ये एक मोमिन की शान के लायक नहीं होता। मोमिन खजूर की तरह होता है, खजूर से फ़ायदा उठाना आसान। ऐसे ही एक मोमिन से फ़ायदा उठाना आसान। मोमिन से काम लेने के लिए सिफारिश नहीं तलाश करनी पड़ती, कोई वास्ते वसीले तलाश नहीं करने पड़ते। कोई बंदा उसके दरवाजे पे चला गया, जान पहचान है या नहीं है, कोई भी काम होता है, मोमिन फौरन साथ चल पड़ता है कि अगर मेरी वजह से आपका काम होता है तो मैं तरद्दुद का मुजाहरा नहीं करूंगा।
اور کھجور کی مشابہت ایک مومن کے ساتھ اس صورت میں بھی ہے کہ کھجور کا پھل تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ مدینہ منورہ میں کھجور وہ پھل تھا جو سال کے 12 مہینے دستیاب ہوا کرتا تھا۔ باقی پھل تو جیسا کہ آج کل تو چلو ہر پھل پورا سال دستیاب ہوتا ہے، وہاں یہ نہیں تھا، اس زمانے میں یہ سلسلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ کھجور واحد وہ پھل ہوتا تھا جو پورا سال دستیاب ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک مومن ہوتا ہے کہ ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، جس وقت بندے کو ضرورت پڑتی ہے وہ میسر ہوتا ہے، اس سے بندہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اور کھجور کا درخت اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے پتے کبھی نہیں گرتے، خزاں ہو یا بہار ہو، بارش ہو یا دھوپ ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، کھجور کا درخت ہمیشہ کے لیے سرسبز ہوتا ہے۔ ایک مومن ایسا ہی ہوا کرتا ہے، حالات خوشگوار ہوتے ہیں یا ناخوشگوار ہوتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہوتی ہے یا ناموافق ہوتی ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے یا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوتا ہے۔ یہ بدلتے بدلتے حالات اس کے اندر تغیر تبدل پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مومن کا کمال ہوتا ہے۔ یہ چند ایک صفات ہیں جو کھجور میں پائی جاتی ہیں۔ کھجور کے درخت میں ایک صفت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ لمبی عمر والا ہوتا ہے، اور وہ مومن جس کے اعمال نیک ہوں، عمر لمبی ہو، حضور نے فرمایا یہ بہترین مومن ہوتا ہے۔ عمر لمبی، اعمال نیک۔ کھجور کی ایک صفت یہ ہے کہ بڑا سارا درخت ہوتا ہے، اس کو ہم ایک جگہ سے اکھیڑتے ہیں، دوسری جگہ پہ لگا لیتے ہیں، یہ وہاں پہ دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے اٹھایا، حالانکہ دوسرے درختوں میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، کھجور میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور مومن میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اس کو ایک جگہ پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں کام نہ چلے تو اگلی جگہ پہ چلا جاتا ہے، وہاں کام شروع کرتا ہے، وہاں نہ چلے تو اگلی جگہ پہ چلا جاتا ہے، گویا کہ جہاں کہیں چلا گیا وہیں پہ وہ جڑے پکڑ کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا یہی حال تھا، مکہ مکرمہ میں کام کرتے رہے، نہیں چلا، مدینہ منورہ میں گئے، وہیں پہ جڑے پکڑ لی اور اپنے کام کو مضبوط کر لیا۔ یہ ایک مومن کا کمال ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح کھجور ہر وقت خیر کا ذریعہ، ہم بھی ہر وقت خیر کا باعث بن جائیں۔ اسی طریقے سے کھجور باعث برکت، ہم بھی برکتوں والے بن جائیں۔ کھجور کے پتے نہیں گرتے، ہم بھی یقین کریں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا ضائع نہیں ہوتی۔ کھجور سے ہر وقت فائدہ اٹھانا آسان ہے، ہم بھی دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائیں اور ہماری خیر لوگوں کو آسانی سے پہنچے، دشواری نہ ہو۔ کھجور ایک جگہ پہ نصب کر دیں، وہاں سیٹ نہ ہو جائے تو اگلی جگہ پہ نصب کر دیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہر ملک مل کے ماست کی ملک خدائے ماست، اگر یہاں میں صحیح نہیں چلا تو میں اگلی جگہ پہ چلا جاؤں گا، وہاں میرا کام چل جائے گا، وہاں نہیں چلا تو وہاں میرا کام چل جائے گا۔ ایک مومن کی یہ خاصیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی صفات سے متصف فرمائے، ایمانی اور اسلامی صفات کا اللہ تعالی ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔